الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ جی بہت خوشی ہو رہی ہے آج مجھے یہاں پہ آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. دس از دا سیکنڈ ٹائم دیٹ آئی ایم کمنگ ٹو دس ایونٹ. لاسٹ ایئر بھی الحمدللہ، بلکہ اس سے پہلے کی بات جب ہوا تھا کووڈ سے پہلے، تب بھی میں نے یہاں پہ شرکت کی تھی. اچھا، میں تھوڑا سا ایک تو اپنا انٹروڈکشن، ایک تو فارمل انٹروڈکشن ہو جاتا ہے، پھر ایک میرا انفارمل انٹروڈکشن بھی ہے. وہ یہ کہ جب بھی میں کسی گیدرنگ میں جاتا ہوں تو لوگ تھوڑا سا کنفیوز ضرور ہوتے ہیں کہ یہ جو بندہ اس وقت اسٹیج پہ کھڑا ہوا ہے یہ مولوی ہے یا نہیں ہے. تو میں یہ آپ کی کنفیوژن دور کر دیتا ہوں. میں مولوی ہی ہوں لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوں، اور وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ٹرائی کرتا ہوں. اچھا، تھوڑا سا مجھے آکورڈ اس لیے بھی لگ رہا ہے کیونکہ ماشاءاللہ اتنے زبردست لوگ آ کے بات کر رہے ہیں، اور وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم آئی ٹی کے اندر پیسہ بھی ہے، آئی ٹی کی فیلڈ بہت امیزنگ ہے، اور میں وہ شخص ہوں جس نے آئی ٹی کی فیلڈ کو چھوڑ کے اس طرف آ کے مولوی بن گیا. تو کہیں یہ بیک فائر نہ کر دے پوری کانفرنس کی یہ ٹاک جو ہے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ آپ کو موٹیویٹ بھی کروں اس میں. اچھا، اس سے پہلے کیونکہ آئی نو کہ صبح سے آپ لوگوں میں سے کئی لوگ صبح سے یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ دوپہر کا یہ وقت ہے جب انسان کے اوپر تھوڑا سا وہ نیند اور سستی بھی طاری ہوتی ہے. تو میں کوشش کروں کہ آپ کو تھوڑا سا جگاؤں، پھر میں اپنی بات شروع کروں. تو جگانے کے لیے ہماری آج کل ایک ٹور چل رہا ہے پورے پاکستان کا، اس کا نام ہے دا ونڈز آف چینج ٹور، جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ٹریول کریں، مختلف اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہم لوگ جائیں اور آپ جیسے لوگوں کو موٹیویٹ کریں. اور اس ٹور کا ایک سلوگن ہے، میں وہ سلوگن چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ نعرہ لگائیں انشاءاللہ، تاکہ ہم سارے اٹھ جائیں، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی اٹھ جائیں، کوئی بندہ یہاں سوتا ہوا نہ پایا جائے. تو میں ایک ورڈ بولوں گا، آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے. سو میں بیسکلی کہوں گا جاگو، اٹھو، بدل دو، تینوں سیپریٹ طریقے سے بولوں گا، آپ نے صرف میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے. ڈیل؟ اور جتنے زور سے میں بولوں گا اتنے زور سے آپ نے بولنا ہے. پکا ہو گیا؟ ریڈی ہیں سارے؟ اوکے، سو لیٹس ڈو اٹ. جاگو، اٹھو، بدل دو. ایکسلنٹ. اب کوئی بھی شاٹ میں سویا ہوا نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ بھی تھے شاید سوچ بھی رہے تھے سونے کا، وہ بھی اٹھ گئے آپ کی چیخوں پکار سے. سو الحمدللہ میں آج کی اس ٹاک کا آغاز یوں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، لائف میں اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو سب سے پہلا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ہی صحیح نہیں ہے کام کی طرف تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. ہنری فورڈ بڑے فیمس فورڈ موٹرز کے سی ای او ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ whether you think you can or you think you can't, you are right. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، یقیناً آپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تو یقین جانیے آپ وہ کام نہیں کر سکتے. کیونکہ سب سے پہلے وہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہے، کہ لائف کے بارے میں آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے یا آپ کا ایٹیٹیوڈ نیگیٹو ہے. ایک اور بڑے فیمس آتھر ہیں، ڈیوڈ شوارٹز نام ہے ان کا، ان کی کتاب ہے دا میجک آف تھنکنگ بگ. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ the right attitude and one leg will beat the wrong attitude and two legs every single time. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا رویہ صحیح ہے اور ٹانگ آپ کی ایک ہی ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا رویہ صحیح نہیں ہے، ٹانگیں دو ہی ہوں آپ کی بے شک، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور وہ اس کی اگزامپل دیتے ہیں، ایک اولمپک لیول کے اسکیئر ہے، یعنی اسکیئنگ آپ سمجھتے ہیں وہ جو برف میں پہاڑوں کے اوپر کی جاتی ہے، تو وہ بندہ سکی کرتا ہے، اس کی مثال دیتے ہیں، اولمپک لیول پہ کمپیٹ کرتا ہے اور اس بیچارے کی ایک ٹانگ ہے، اور پھر بھی وہ اس ایک ٹانگ کے ساتھ سوئس ایلپس کے اوپر سکیئنگ کرتا ہے. تب وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک ٹانگ کے ساتھ سکیئنگ کر لیتا ہے. آپ سوچیں ہم لوگ جن کی دو ٹانگیں ہیں، ہمیں اگر سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں سے نیچے کوئی بندہ سکیز بنا کے دھکا دے دے تو اگر ہم گر کے نہ مریں تو اس سے پہلے ہی ہارٹ اٹیک سے مر جائیں. آپ کو پتا ہے کہ کچھ موٹیویشنل اسپیکر ایک ایسے بھی ہیں دنیا میں جن کی نہ ٹانگیں ہیں اور نہ بازو ہیں، لیکن پھر بھی وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وسائل جو ہے نا، یہ کبھی رکاوٹ نہیں بننے چاہیے آپ کی ڈریمز کو اچیو کرنے میں. ہمارے ہاں ایک بیماری ہے، اس بیماری کا نام ہے ایکسکیوسائٹس. آپ نے نام سنا اس کا؟ یقیناً نہیں سنا ہوگا کیونکہ میں نے ابھی خود ہی بنائی ہے. یہ جو ایکسکیوسائٹس کی بیماری ہے نا، یہ وہ بیماری ہے جو لوگوں کو بہانے بنانے کی بیماری پڑ جاتی ہے. the habit of making excuses. اور وہ ایکسکیوزز کیا ہوتے ہیں؟ مجھے باپ کا پیار نہیں ملا اس لیے میں آج اتنا فیلئر ہوں، میں ماں کی ممتا سے میں جو ہے محروم رہا اس لیے میں اتنا بڑا فیلئر ہوں،
مجھے لوگوں نے کبھی اچھی طرح سے دیکھا نہیں اس لیے میں فیلئر ہوں, میرے پاس یہ نہیں تھا اس لیے میں فیلئر ہوں, میرے پاس وہ نہیں تھا اس لیے میں فیلئر ہوں. دنیا کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں, جو بھی جہاں کہیں بھی پہنچے ہیں, وہ سارے فیل کر کے پہنچے ہیں. کوئی بندہ بھی ماں کے پیٹ سے کامیاب انسان پیدا نہیں ہوا, سب نے محنت کی ہے, ایفرٹ کیا ہے, اور اس سے سب سے پہلے کیا تھا, ان کا رویہ تھا, ان کی سوچ تھی, ان کی فکر تھی. جب وہ پازیٹیو ہوا, اس کے بعد انہوں نے اس کی چیز کی طرف پیشن کے ساتھ جان ماری ہے اس کے پیچھے. میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایجوکیشن انگلینڈ سے ہوئی, میں نے وہاں سے اپنا بیچلرز کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں. اس کے بعد میں نے آسٹریلیا سے انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ میں ماسٹرز کیا, اور کافی زیادہ میں ڈی ٹریک ہو گیا. مطلب پہلے بھی میں کافی ڈی ٹریک ہوا تھا, دین سے کافی دور تھا, لیکن باہر جا کے ذرا ضرورت سے زیادہ ڈی ٹریک ہو گیا. And during this time, I was experimenting with life. I was experimenting with everything. میرے لیے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی. And اس ایکسپیریمنٹیشن میں بہت سارے ایسے کام کیے جو یقیناً بڑے فضول ہوتے ہیں, اور مجھے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں. لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے کام بھی کیے جو لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں شاید. یعنی ایکسٹریم اسپورٹس لائک اسکائی ڈائیونگ اینڈ بنجی جمپنگ اینڈ اسکوبا ڈائیونگ اینڈ مکس مارشل آرٹس اینڈ ایوری تھنگ, جو بھی انسان سوچ سکتا ہے نا کہ یار اس چیز میں شغل ہوگا. تو میرا زندگی کا فلسفہ یہ تھا کہ I have to do it. نائکی کا سلوگن ہے just do it. And that was my philosophy in life also. Just do it. If it's right or wrong, who cares? Just do it. اور اس فلسفے کے ساتھ فکر یہ تھی کہ زندگی صرف ایک دفعہ ملتی ہے. You only live once. بور بات ہے کہ میں قرآن مجید کی ایک آیت جب مجھے پڑھنے کا موقع ملا, جب میں آہستہ آہستہ دین کی طرف آ رہا تھا, تو اس آیت نے میرا ورلڈ ویو بدلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون, کہ تم کیسے اللہ میں کفر کر سکتے ہو جب تم مرے ہوئے تھے, ہم نے تمہیں زندہ کر دیا, پھر تمہیں موت آئے گی, پھر تم زندہ کیے جاؤ گے اور لوٹ کر تم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو پتہ ہی چلا کہ زندگی ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ملتی ہے. ایک زندگی تو یہ ہے, ایک اس کے بعد والی بھی ہے. یہ زندگی 60 70 80 90 بہت ہی کوئی تیر مار کے 100 سال زندہ رہ جاؤ گے, ختم ہو جائے گی اس کے بعد. اس زندگی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے, اور اس کے بعد والی جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے. تو جب میرا ورلڈ ویو چینج ہوا کہ زندگی ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ملتی ہے, تو آٹومیٹکلی میرا دماغ کا سافٹ ویئر اپ گریڈ ہو گیا. پہلے سافٹ ویئر کہتا تھا زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, انجوائے کر, شوگر لگا, دس از دی اونلی لائف یو ہیو, اس کے بعد مر ہی جانا ہے, قبر میں جانا ہے, وغیرہ وغیرہ, بس قبر کے بعد کچھ نہیں ہے. تو بس یہی زندگی ہے جہاں پہ جو کچھ کرنا ہے ابھی کرنا ہے, آج کرنا ہے. لیکن جب ورلڈ ویو تھوڑا بدلا, سافٹ ویئر اپ گریڈ ہوا, پتہ چلا نہیں بھائی زندگی تو 2 دفعہ ملتی ہے, اور یہاں پہ تمیز سے رہیں گے تو جیسا یہاں کرو گے ویسا وہاں بھرو گے. تو آٹومیٹکلی میرا بیہیویئر چینج ہو گیا, اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اور اللہ کے ساتھ. اور جب یہ آپ کا سافٹ ویئر اپ گریڈ ہوتا ہے نا, پھر انسان آٹومیٹکلی اس کا بیہیویئر بھی آہستہ آہستہ چینج ہو جاتا ہے. لیکن سب سے پہلے آپ کی تھاٹس چینج ہوتے ہیں. تو میری امید یہ ہے کہ اس کانفرنس کے ذریعے شاید ہماری تھاٹس پہ کوئی پازیٹیو اثر پڑے, اور ہم جب یہاں سے جائیں تو ہم کہیں یار واقعی میں اپنی لائف میں کچھ پازیٹیو چینج لے کے آنا چاہتا ہوں. اچھا, ایک جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اکثر ہماری زندگی میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان نے اگر بہت گناہ کر لیا ہو نا, تو وہ سوچتا ہے کہ اگین تھاٹس آتی ہیں کہ مجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا, میں اتنا گناہ گار ہو گیا ہوں کہ اب میرے لیے آئی ایم ایٹ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن. اور میں بھی یہی سمجھتا تھا. میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا ابو دھابی میں, بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور اس میں الحمدللہ بچ کے باہر نکل آیا. لیکن اس ٹائم پہ میں اپنے دوست کے پاس گیا جو تھوڑا سا مولوی ٹائپ تھا. اس سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یار میں چینج کرنا چاہتا ہوں, ویئر شوڈ آئی اسٹارٹ. تو اس نے کہا یار تو سب سے پہلے تو نماز پڑھا کرتا, تو نماز بھی نہیں پڑھتا. اور یہ بات سچ تھی کہ میں نماز کیا, جمعے کی نماز بھی نہیں, اللہ معاف کر, عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ یار اگر میں مسجد چلا گیا نا, تو میرے جانے سے مسجد ناپاک ہو جائے گی, کیونکہ میرا پاسٹ اتنا ڈارک ہے کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ میرے جیسا بندہ مسجد میں کیا کرے گا. مسجد تو ایک بڑی پاکیزہ جگہ ہوتی ہے, میرے جیسا بندہ وہاں پہ کیا کرے گا. تو اس نے مجھے کہا کہ ایسا نہ کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے, بہت رحیم ہے, اللہ بہت معاف کرنے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے جا, اللہ سے معافی مانگ, یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو واقعی میں یہ بات ہے کہ اپنے ذہن میں یہ بات سب سے پہلے لے کے آنا کہ میں بھی بدل سکتا ہوں, کیوں نہیں بدل سکتا. میرے اپنے ٹیچر ہیں جن سے میں نے تفسیر پڑھی, تو ان کی محفل میں ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا. اس نے کہا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا
مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ ہاؤ ول آئی نو دیٹ اللہ ہیز فورگیون می؟ مجھے کوئی سائن بتائیے، کوئی نشانی بتائیے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اچھا، خلاف امید میرے ٹیچر جو ہیں شیخ صاحب، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جواب بڑا عجیب دیا، اور یہ سوال مجھ سے کئی دفعہ پوچھا جا چکا ہے اور میں نے اس کا مختلف جواب دیا ہے، لیکن جب سے میں نے شیخ صاحب کا جواب سنا اب میں بھی یہ جواب دیتا ہوں۔ اور شیخ صاحب نے کیا کہا، جب لڑکے نے سوال کیا کہ شیخ صاحب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، تو شیخ صاحب بجائے جواب دینے کے الٹا غصے ہو گئے اس کو، اور کہتے کیا تم اللہ کو مانتے نہیں ہو؟ اس نے کہا شیخ صاحب میں مانتا ہوں اللہ کو، کیوں نہیں مانتا؟ کہتے تم اللہ پر اعتبار نہیں کرتے ہو؟ کہتے میں کرتا ہوں اعتبار۔ شیخ صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کہتے تم قرآن کو نہیں مانتے ہو؟ کہتے شیخ صاحب میں مانتا ہوں قرآن مجید کو۔ کہتے پھر یہ آیت تمہیں پتہ نہیں چلی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اے وہ بندوں جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تو اس کے بعد تو کس وحی کا انتظار کر رہا ہے؟ شیخ صاحب کا سوال یہ تھا کہ بھائی جب وحی نازل ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو توبہ کرنے والا بن تو میں معاف بھی کر دوں گا، تو پھر اس کے بعد تو کون سی نشانی؟ تو کیا چاہتا ہے کہ جبریل امین نازل ہو، تجھے سرٹیفکیٹ پکڑائیں جس میں تیرا نام لکھا ہو کہ تجھے بخش دیا گیا، یا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر تیرا نام لکھا ہوا ہے کہ تجھے بخش دیا گیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی ہے اور بیان کر دیا کہ میں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہگاروں سے جو توبہ کر لیں۔ اللہ تو محبت کرتا ہے گناہگاروں سے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے جو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے، جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ تو اللہ یقیناً معاف کرتا ہے، لیکن پہلا قدم کون اٹھائے گا؟ اللہ اٹھائے گا یا ہم اٹھائیں گے؟ ہمیں اٹھانا ہوگا، پہلا قدم ہم اٹھائیں گے، پھر اللہ 10 قدم لے کے آئے گا، ہم چلیں گے تو اللہ دوڑے گا۔ تو دس جرنی اسٹارٹس ود یو، اٹ اسٹارٹس ود می۔ یہ سب کچھ ہماری تھاٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، یقیناً آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نو میں بھی اپنی لائف میں دین اور دنیا دونوں کا بیلنس کریٹ کر سکتا ہوں، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار میں نہیں کر سکتا، میں تو گیا جہنم کی آگ میں تو کیا، بس پھر یہی ہے، پھر یہی آپ کا مقدر ہے۔ اگر اس قسم کی نیگیٹو سوچ کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنے اندر پازیٹیو سوچ لے کے آنی ہے کہ واقعی میں بھی کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کر سکتا؟ سب سے پہلے یہ سوچ لے کے آنا ہے۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے، اور ایک اور چیز بھی ہے جس کو وشفل تھنکنگ کہتے ہیں۔ تینوں میں فرق ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا کہ مجھے جاب نہیں مل سکتی، میں بہت نکما ہوں، میں بہت نالائق ہوں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں زندگی میں فیل ہو جاؤں گا۔ اس رویے کے ساتھ یقین جانیے آپ کو کبھی بھی جاب نہیں ملے گی۔ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بھی وشفل تھنکنگ کا بتاتا ہوں، جس کو اکثر لوگ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں۔ وشفل تھنکنگ یہ ہے کہ انسان کہتا ہے جاب مجھے ہی ملے گی، 500 بندے نے اپلائی کیا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہو مجھے ہی ملے گی، میرا ہی ایڈمیشن ہوگا اس یونیورسٹی میں، میں ہی فرسٹ آؤں گا ان ساروں میں، میری ہی شادی ہوگی اس کے ساتھ۔ تو یہ جو رویہ ہے نا، یہ وشفل تھنکنگ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ہو جائے، انشاءاللہ کہتے ہیں انشاءاللہ کیوں نہیں، لیکن یہ کہنا کہ نہیں میری ہی ہوگی، اس میں کیا کر رہے ہیں؟ یو آر سیٹنگ یور سیلف اپ فار فیلئر۔ کیونکہ آج کل ایک نیا لا لوگوں نے ایجاد کیا ہوا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کافی لوگ بات بھی کرتے ہیں، لا آف اٹریکشن کہتے ہیں اس کو۔ اس سے زیادہ بوگس لا کوئی نہیں ہے۔ وہ وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ اس لا میں وہ یہ کہتے ہیں کہ if you focus on something، اگر آپ کسی چیز پہ صحیح سے فوکس کرو تو پوری کائنات حرکت میں آ کے وہ چیز آپ کو دے دے گی۔ بھئی یہ کائنات کس لڑکی کا نام ہے جو حرکت میں آ کے آپ کو چیز جو ہے نا آپ کے آگے پیش کر دی؟ یعنی بیسکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فوکس تو کوئی بندہ اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کے فیملی ممبر بھی اسلام قبول کر لیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ابو لہب کے بارے میں تو آیات نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، چچے تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور اس کی بیوی کے بارے میں بھی آگے کہ دونوں جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ آپ چاہتے تھے طائف کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے، لیکن ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا، بلکہ الٹا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پتھر مار کے لہو لہان کر دیا۔
تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن کو آپ چاہتے ہیں. اللہ یہدی من یشاء, اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, محنت کرنا ہے. تو یہ ہے وشول تھنکنگ کہ آپ کہتے ہیں جی میرا ہی ہوگا, میں ہی کامیاب ہوگا, میں ہی فرسٹ آؤں گا, مجھے ہی ملے گا. کیونکہ جب آپ نے اپنے آپ کو اتنا اوپر سیٹ کر دیا نا, اب آپ کو جب نہیں ملا تو آپ کی ساری امیدیں چکنا چور ہو کے رہ گئی. اور پھر لوگ جو ہے وہ بیچارے سوسائڈل ہو جاتے ہیں, خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں, لائف اینڈ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں, سیویئر ڈپریشن کے جو ہے نا مریض بن جاتے ہیں جب ان کو وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتے تھے. لیکن اگر آپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو یقیناً مجھے ہی جاب ملے گی انشاءاللہ, میں ہی فرسٹ آؤں گا انشاءاللہ, میرا رشتہ جہاں پہ میں نے اپلائی کیا ادھر ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اگر اس طرح چیزیں نہیں ہوتی جس طرح آپ چاہتے تھے تو آپ اس فیصلے پر بھی پازیٹیو رہتے ہیں. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریمین پازیٹیو ریگارڈلیس آف دا کانسیکوینسز. ہر حال میں خوش رہنا, ہر حال میں یہ بات جاننا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر جانتا ہے, کیونکہ میری عقل بیچاری اتنی سی ہے, اللہ کی عقل جو ہے وہ لامحدود ہے. میرا علم بیچارہ اتنا سا ہے, اللہ کا علم لامحدود ہے. تو اگر میری زندگی میں میں نے کسی چیز کے لیے ٹرائی کیا اور ایفرٹ کیا اور محنت کی اور مجھے وہ چیز مل گئی, اللہ کا بہت شکر ہے. اور اگر وہ چیز نہیں بھی ملتی تو یقیناً میرا رب مجھے میری ماں سے زیادہ چاہتا ہے, میرے ساتھ وہ زیادتی نہیں کرے گا. تو یہ ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. میں اس کی چھوٹی سی ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ امیجن کریں ایک چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا, وہ 2 سال کا بچہ جو ہے نا وہ ہیٹر کے آگے ہاتھ بڑھا رہا ہے اور وہ ہیٹر کو ٹچ کرنا چاہتا ہے. ہیٹر کا فلیم یلو ہے, اس کو نظر آ رہا ہے, بار بار وہ اپنا ہاتھ اس کے آگے کر رہا ہے. اب اس کی ماں اس کو روک رہی ہے, نہیں کرو بیٹا, نہیں کرو بیٹا, نہیں کرو بیٹا, بار بار اس کو روک رہی ہے, لیکن پھر بھی وہ ہاتھ بڑھائے جا رہا ہے. اب کیا ہوا کہ اس نے کچھ زیادہ ہاتھ آگے بڑھا دیا اور آلموسٹ ہیٹر کو ٹچ کرنے والا تھا کہ ماں نے زور سے اس کے ہاتھ میں تھپڑ مارا اور کہا نہیں کرو ایسے. میں نے کتنی دفعہ تمہیں منع کیا, خوب ڈانٹا اس کو. اب ہاتھ پہ تھپڑ بھی پڑ گیا, ڈانٹ بھی کھا لی ماں سے, بچہ رو رہا ہے, بچہ رو رہا ہے, رو رہا ہے, رو رہا ہے. اس کی بڑی بہن آتی سمجھاتی ہے کوئی بات نہیں, یہ ہے وہ ہے, بیٹا چپ کر جاؤ. وہ کہتے ہیں نہیں ماما گندی ہے, ماما بہت گندی ہے. تو کہتے ہیں نہیں ماما گندی نہیں ہے, لیکن اس بچے کو نہیں سمجھ میں آ رہا کیونکہ وہ رو رہا ہے, کہہ رہے مجھے ماں نے ہاتھ پہ مارا تھا اور ماں نے مجھے ڈانٹا بھی ہے. اب آپ مجھے خود بتائیں, یہ جو ماں نے اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مارا ہے یہ ماں کی محبت ہے یا ماں کی نفرت ہے؟ محبت ہے نا, کیونکہ اگر ماں نفرت کرتی ہوتی تو معاملہ کیا ہوتا؟ اگر نفرت کرتی ہوتی تو کہتا بیٹا ہاتھ کیوں, پورا سر گزرے ہیٹر کے اندر جا یہاں سے, ایک ہی دفعہ جا, گیٹ آؤٹ اینڈ اسٹے آؤٹ. وہ دن میں نے کیوں دیکھا جب تو پیدا ہوا تھا, دفعہ ہو جا اور واپس نہ آنا. لیکن یہ ماں کی محبت ہے کہ ماں نے بچے کو کسی چیز سے روکا ہے, کیونکہ بچے کی عقل بیچاری اتنی سی ہے اور ماں کی عقل بہت زیادہ ہے. بچے کو صرف پکسل نظر آ رہا ہے, ماں کو فل پکچر نظر آ رہی ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, کبھی کبھار پتہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگ نا لائف میں کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں جو ہماری چاہت ہوتی ہے اور ہم اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں, ہم اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن سم ہاؤ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے روک دیتے ہیں. اور پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس وجہ سے نا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. لیکن آپ یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتا ہے, العلیم بھی ہے, الحکیم بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمیشہ میرے اور آپ کے فیصلوں سے بہتر ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ زندگی میں بھی جب انگلینڈ جانے سے پہلے میں نے پاکستان میں بھی 2 یونیورسٹیز کے لیے ٹرائی کیا کہ میرا داخلہ ہو جائے, اور میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا, نمبر بھی بڑے آتے تھے, ٹیسٹوں کو بھی پاس ہوتا تھا. پاکستان کی 2 ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, وہاں کے لیے اپلائی کیا, اور ڈسپائٹ ٹرائنگ ویری ہارڈ, ڈسپائٹ ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد, دعائیں بھی مانگنے کے بعد, ویسے میں نے کبھی زندگی میں اللہ کو اللہ معاف کرے یاد نہیں کیا تھا, لیکن اس ٹائم پہ بہت کیا. اس کے باوجود یہ ہوا کہ میرا پہلی میں بھی داخلہ نہیں ہوا, دوسری میں بھی نہیں ہوا, اور میں اتنا ڈسہارٹ ہوا کیونکہ میں نے تو کہتے ہیں نا, I put all of my eggs in that basket. میں نے تو ساری امیدیں انہی کے ساتھ جوڑ کر رکھی تھی. جب وہ نہیں ملا تو میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گیا اور میں بہت پریشان ہوا اور دین سے کافی دور بھی ہو گیا. لیکن آپ یقین کرو کہ اسی دوران پہ میں انگلینڈ گیا, وہاں سے اپنی ایجوکیشن میں نے کمپلیٹ کی, پھر آسٹریلیا گیا, پھر دنیا میں ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کرتا رہا. گھومتے پھرتے کرتے کراتے حالات نے مجھے مولوی بنا دیا, اور پھر میں پاکستان واپس آیا, اور آج سے تقریباً 11 سال پہلے ہم لوگوں نے یہ آرگنائزیشن بنائی یوتھ کلب کے نام سے, جس کو آج میں ہیڈ کر رہا ہوں. اور ایک دن کیا ہوا کہ میں اپنے آفس میں تھا تو مجھے انہی یونیورسٹی میں جو ایک جو میری پہلی چوائس تھی اس کی طرف سے ایک ای میل آیا کہ we would request the pleasure of your company to come to our esteemed institute and so on.
اور آپ یقین کرو کہ میں نے اپنے یوتھ کلب کے بوائز کو فون کیا, میں نے کہا بوائز بلاوا آ گیا, اور ہم لوگ گاڑی میں 6 بندے لوڈ ہو کے گئے, اور آپ یقین کریں دا پروٹوکال آئی ریسیوڈ, ان کے ڈین, ان کے فیکلٹی ہیڈز, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس, اسٹوڈنٹس, پھولوں کے گلدستے, دا وارم ویلکم. آئی وینٹ ٹو دی آڈیٹوریم, ماشاء اللہ جیم پیک ہوا تھا, اینڈ دا فرسٹ تھنگ آئی سیڈ واز کہ میں آپ کا انٹری ٹیسٹ فیل ہوا تھا. اور پھر میں نے تو یہ کہا, میں نے کہا میں آپ کے ادارے میں پڑھنے کے قابل تو نہیں تھا, لیکن آج الحمدللہ پڑھانے کے قابل ہو چکا ہوں. آج اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ وہ جو تم چاہتے تھے, اور کیونکہ اس ٹائم پہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ نے آخر ایسا کیوں کیا, میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوا. میں نے کہا یا اللہ یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر ایک بندہ, ایک مسکین آدمی میرے جیسا ایک یونیورسٹی میں داخلہ ہو جاتا تو کیا قیامت آ جاتی تھی. یا اللہ تیرے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان ہے, یا اللہ اگر ایک بندہ, وہ بھی میں کوئی حرام چیز نہیں مانگ رہا تیرے سے, میں کہہ رہا ہوں میں نے محنت بھی کی ہے, اسٹرگل بھی کیا ہے, جی میٹ سیٹ کے پرچے دیے ہیں, پاس پیپر دیے ہیں, پھر بھی جا کے اتنی محنت کرنے کے بعد بھی میرا, اور ورسٹ کیس سیناریو یہ تھا کہ میری کلاس میں جو تھوڑے بہت نالائق لڑکے تھے ان میں سے کئی کا ہو گیا. تو میں حیران تھا یا اللہ یہ کس قسم کا انصاف ہے, میرا کیوں نہیں داخلہ ہوا اور ان کا کیسے ہو گیا. تو میں ناراض ہوا. لیکن آج اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ بھائی وہ جو تیری چاہت تھی وہ زیادہ تجھے پسند ہے یا جو اللہ نے کیا وہ بہتر ہے, تو میں کہوں گا خدا کی قسم اللہ کا فیصلہ بہتر ہے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, لائف میں نا اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, لیکن جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں. ٹھیک ہے, لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. ٹھیک ہے, لائف کبھی کبھار آپ کو جو ہے نا کوئی باؤنسر آئے گا, کبھی بال منہ پہ لگے گا, کبھی بال مس ہو جائے گا. میں ریسنٹلی ابھی کچھ اخبارات کو اسٹڈی کر رہا تھا, اس میں نے دیکھا کتنے بچوں نے اس سال میٹرک کے امتحان میں اور ایف ایس سی میں کتنے لوگوں نے نمبر نہ آنے کی وجہ سے خودکشیاں کی. ہاؤ مینی چلڈرن ہیو ٹیکن دیئر اون لائفز. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کیونکہ ایک تو ماں باپ کی طرف سے کبھی کبھار ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی سیٹ ہوتی ہیں, بیٹا تمہارے نمبر آنے چاہیے, بیٹا تمہارے نمبر آنے چاہیے, اتنا پریشر. اور پھر سوسائٹی کی طرف سے مزید پریشر ہے, اور پھر وہ بچہ کہتا نہیں میرے نمبر ہی آئیں گے, میرے نمبر ہی آئیں گے, وداؤٹ ریلائزنگ کہ چلو نہیں بھی آئے تو آئی کین آلویز ری ٹرائی, آئی کین کیپ ٹرائنگ. کوئی بندہ دنیا میں جو کسی عروج پہ پہنچا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر فیلئر کے پہنچا ہو. اسٹیو جابس کو دیکھ لیں, مارک زکربرگ کو دیکھ لیں, بل گیٹس کو دیکھ لیں, جتنے بھی بڑے بڑے لوگ کسی بھی فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ بار بار فیل ہو کے کامیاب ہوئے ہیں. تو ہم لوگ تو ایک ہی فیلئر کے اوپر گیو اپ کر دیتے ہیں. اس کی مثال پتہ کیسی ہے؟ جو بندہ اپنی لائف خود ہی لے لیتا ہے, وہ ایسے کہ جس طرح کرکٹ کی پچ پہ کھڑا ہوا ہے اور بال فیس کر رہا ہے. پہلی بال آتی ہے, بیٹ ہو گیا. اچھا چلو پہلی بال پہ میں بیٹ ہو گیا تو کیا کروں, بلا پھینک دوں, پچ چھوڑ کے بھاگ جاؤں, خودکشی کر کے مر جاؤں, کیا کروں میں؟ پہلی بال پہ بیٹ ہو گیا ہوں, آئی کیپ پلئنگ. میں کہتا ہوں چلو سیکنڈ بال کراؤ, سیکنڈ بال کرائی, اس پہ پھر بیٹ ہو گیا, اب کیا کروں؟ خودکشی کر لوں, بلا پھینک دوں, کہوں یہ سارا فراڈ ہے, بھاگ جاؤں پچ چھوڑ کے؟ نہیں, آئی پلے دا تھرڈ بال. تیسری بال کراؤ, میں ادھر ہی کھڑا ہوں, تیسری بال کراؤ, تیسری بال آتی ہے پھر بیٹ ہو گیا, کوئی بات نہیں, آئی ایم اسٹل آن دا پچ. چوتھی بال کراؤ, ہو سکتا ہے چوتھی بال پہ چھکا لگ جائے. تو لائف میں نا یہ لائف ول کیپ تھروئنگ دیز بالز ایٹ یو ون آفٹر دی ادر. آپ نے پچ چھوڑ کے نہیں جانا, کیپ پلئنگ دیٹ گیم. اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہی تو آزمائش ہے کہ کون میرا بندہ پچ پہ کھیلتا رہتا ہے ڈسپائٹ دا ہارڈ شپ. اللہ تعالیٰ نے کب کہا, کس آیت میں کہا کہ یہ دنیا تمہارے لیے جنت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت پیدا اس لیے کی ہے تمہارے امتحان لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ہم تمہیں آزمائیں گے, ہر طریقے سے آزمائیں گے. پچ چھوڑ کے نہیں بھاگنا, آپ کھیلتے رہو. as long as you keep playing, know that Allah loves you. اللہ کبھی تمہیں ضائع نہیں کرے گا. کبھی کبھار جو چیز تمہیں لگتی ہے کہ میرے پہ بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے, شاید وہی تمہارے اونچا اٹھنے کے لیے بہت بڑا سبب بن جائے. سو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, سب سے پہلی کیا چیز ہے, اپنے اندر یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ لے کے آنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو بڑی ہی زبردست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے تو لائف کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ یقیناً جو میرے ولی ہیں, جو میرے پیارے ہیں, ان کی دو خصوصیات ہیں. اور وہ خصوصیات کیا ہیں؟ لا خوف علیہم
ولا هم يحزنون, نہ وہ خوف کرتے ہیں اور نہ وہ غم کرتے ہیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, خوف ہمیشہ کیا جاتا ہے فیوچر کی کسی چیز کا, اور غم ہمیشہ کیا جاتا ہے پاسٹ کی کسی چیز کا, ماضی کی کسی چیز کا. فیوچر کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ مجھے کرونا وائرس ہو جائے گا, مجھے کوئی جنگلی جانور کاٹ جائے گا, میں جاب میں فیل ہو جاؤں گا, میرا بزنس کامیاب نہیں ہوگا. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ فیوچر کے ڈر ہیں. اور غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے, جیسے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا, کاش میں نے یہاں انویسٹ نہ کیا ہوتا, کاش میں نے اس کے ساتھ یہ نہ کیا ہوتا, وہ نہ کیا ہوتا. یہ سارے پاسٹ کے غم ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں نا, میرے خاصم خاص جو بندے ہیں, ان میں یہ دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ نہ وہ فیوچر سے ڈرتے ہیں نہ پاسٹ کا غم کرتے ہیں. یہ میرے بندوں کی صفت ہے. پاسٹ کا غم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جو ہو گیا سو ہو گیا. ٹھیک ہے, مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے بہت مسٹیکس کی, میں بہت دفعہ گرا, لیکن کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفور بھی ہے, غفار بھی ہے. وہ کہتے ہیں نا, there is no point crying over spilt milk. اگر آپ سے غلطی سے دودھ گر گیا تو رونے سے فائدہ نہیں ہے. اگر رونے سے فائدہ ہوتا تو میں کہتا بھائی ڈھیروں رویا کرو تاکہ وہ چیزیں ہنڈ ہو جائے, لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے. تو اگر کوئی پاسٹ میں غلطی ہو گئی, نو پرابلم, موو آن, ڈونٹ لیو ان دا پاسٹ. پاسٹ میں جینا چھوڑو, آگے کی بات کرو کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں ایدر یو ون اور یو لرن. لوز نہیں کرتے. اگر آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں نا تو یہ بھی ایک کامیابی ہے. وہ تھامس ایڈیسن جس نے لائٹ بلب ایجاد کیا تھا, اس نے پوچھا کہ اس نے 9000 ٹرائز لیے before he made the light bulb. 9000 ٹرائز. تو رپورٹر نے اس سے پوچھا کہ جی you failed 9000 times. اس نے کہا نہیں, I learned how not to make a light bulb 9000 times. میں نے 9000 دفعہ سیکھا ہے کہ اس طرح لائٹ بلب نہیں بنتا, اس طرح بھی نہیں بنتا, اس طرح بھی نہیں بنتا. یہ میں نے سیکھا ہے اور اس طرح سے لائٹ بلب بنتا ہے, پھر مجھے سمجھ میں آ گیا. تو ایک تو پاسٹ میں رہنا چھوڑے, فیوچر کی بات کریں کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی, اب میں اس مسٹیک سے سیکھتا ہوں اور میں آگے چلتا ہوں, میں اپنے آپ کو امپروو کرتا ہوں. کیونکہ ہر ڈاؤن فال ہمیں کچھ سکھاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, واٹ ایور ڈزنٹ کل یو اونلی میکس یو اسٹرانگر. جو بھی چیز آپ کو ہلاک نہیں کر دیتی وہ یقیناً آپ کے اندر کچھ کوالٹیز لے کے آتی ہے. تو اس لیے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ پاسٹ کے بارے میں ٹینشن نہیں لیتے. غلطی ہو گئی, اب آگے چلو بھائی, اب آگے چلو. اور دوسری چیز ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ فیوچر سے ڈرتے نہیں. فیوچر کا ڈر نہیں ہے. کیوں ڈر نہیں ہے؟ کیونکہ بھائی اللہ میرے ساتھ ہے. میں کیوں ٹینس ہوں بھائی, اللہ میرے ساتھ ہے. ڈرے تو وہ جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوگا وہ میری بہتری کے لیے ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے, الحکیم بھی ہے. اسی لیے صحابہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, اور جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمیں اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے, کیونکہ جو پہلے ہم چاہتے تھے وہ ہماری مرضی تھی, اور اب جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا, اور اللہ کی مرضی یقیناً ہماری مرضی سے بہت بہتر ہے. تو پھر کیوں فیوچر کا ڈر؟ کیوں ڈرے فیوچر سے؟ اپنے آپ محنت ضرور کرنی ہے. فیوچر کے ڈر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ آسمان سے خود ہی من و سلوا نازل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. حرکت میں برکت ہے. آپ نے حرکت کرنی ہے, ایک حلال راستے کی طرف محنت کرنی ہے, باقی اللہ پہ توکل کریں, انشاءاللہ الرحمن اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ کرے گا. یہ تھاٹ پروسیس آپ کے اندر ہونا چاہیے. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور آخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آپ کا یہ رویہ ہونا, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, یقین کریں آپ انجوائے کریں گے لائف کو, انجوائے کریں گے. صحیح معنوں میں انجوائمنٹ کرتا ہی مولوی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج زندگی میں ٹینشن کوئی نہیں. پاس کو تو میں ویسے بلا چکا ہوں. فیوچر کے بارے میں اللہ پہ توکل رکھتا ہوں, اپنی محنت کروں گا, کوشش کروں گا, باقی جو رب چاہے وہی ہوگا. کہیں گر بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں, اسی گرنے میں میری خیر ہے, اسی گرنے میں میرے لیے خیر ہے, اسی گرنے میں کچھ سیکھوں گا, کچھ نئی امیزنگ چیز میرے لائف میں ہونے لگی ہے. اللہ نے مجھے کچھ سبق سکھایا, وہ سبق ڈھونڈو, تلاش کرو, تو آپ لائف میں ٹینشن لینا چھوڑ دیتے ہیں. ڈپریشن نام کی چیز آپ کی زندگی سے نکل جاتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان مل جاتا ہے, دلوں کو سکون مل جاتا ہے. جس سکون کے پیچھے پوری دنیا ماری ماری پھر رہی ہے, جس کے پیچھے میں بھی ایک زمانے میں مارا مارا پھرتا تھا, وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آپ کو ملتی ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایک زمانہ تھا, میں اپنی جو نا ہماری فیملی ایک شکاری فیملی, ہم لوگ شکار وغیرہ بڑا کرتے تھے. اب میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پہ توکل کیا ہوتا ہے. شکار میں نا ہمارے پاس شکاری کتے ہوتے تھے. اب شکاری کتا جو ہے وہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے, اس کو ہم لوگ کہیں جب شکار دیکھتے تھے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے. اسی طرح سے میں جب مڈل ایسٹ میں رہا, دبئی میں, ابو دھابی میں, وہاں وہ لوگ نا باز کے ساتھ شکار کرتے ہیں.
جب وہ کوئی پرندہ دیکھتے ہیں جس کو پکڑنا ہوتا ہے, کوئی تیتر بٹیر وغیرہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے پھر باز کو اڑا دیتے ہیں, اور باز جاتا ہے اور جھپٹ کے اس کو پکڑتا ہے اور پھر واپس لے آتا ہے. اچھا, یہ جو باز اڑایا جاتا ہے نا, یا جب کتے کو شکار کے پیچھے چھوڑا جاتا ہے, اس کتے کو یا اس باز کو اپنے مالک پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میرا جو رزق ہے وہ میری اڑان میں اور میری پرواز میں نہیں ہے. میرا رزق جو ہے وہ مالک کے ہاتھ میں ہے. جب میں اس کو وہ چیز کر کے لا کے دوں گا نا تو مالک مجھے رزق دے گا, مالک مجھے کھانا کھلائے گا. یہ اس کو یقین ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ ہمارا بھی اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, ہماری پرواز ہوتی ہے, ہماری اڑان ہوتی ہے, تو رزق ہمارا وہاں تو ہے ہی نہیں. رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کروں اور میری زندگی میں برکتیں آ جائیں؟ یہ ہو نہیں سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں. اسی لیے بلے شاہ نے کہا تھا نا, کتے تیں تو اتے, اٹھ بلیا یار منا لے, نیتے بازی لے جان کتے, کتے تیں تو اتے. جس دن آپ کو یہ یقین آ گیا نا کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, جس دن آپ کو اس بات کا یقین آ گیا کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, رزق نہ میرے بزنس میں ہے, رزق نہ میری جاب میں ہے, رزق نہ میری فیکٹری میں ہے, رزق کسی میری انویسٹمنٹ میں نہیں ہے, رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر اللہ دینا چاہے کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا, اللہ روک لے کوئی اللہ سے چھین نہیں سکتا. جس دن آپ کو یہ بات کا یقین آ گیا, اس دن آپ کہیں گے میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑوں گا. اس دن آپ کہیں میں اللہ سے بنا کے رکھوں یا بگاڑ کے رکھوں, خود فیصلہ کریں کہ اگر رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, میرے فائدے میں کہ میں اللہ سے بنا کے رکھوں کہ بگاڑ دوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پھر انسان بنا کے رکھتا ہے. تو اسی لیے بلے شاہ کا کلام بھی یہی ہے کہ جب کتا ساری رات جو ہے نا وہ اپنے مالک کی رکھوالی میں لگا دیتا ہے, اور اے بندیا تجھے کیا ہو گیا کہ تیرا رب تجھے پکارتا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے, تو گھر میں سو رہا ہوتا ہے, پھر تو کہتا ہے جی میری لائف میں پرابلمز کیوں آ رہی ہیں, پھر تو کہتا ہے میری لائف میں جو ہے نا بے برکتی کیوں آ رہی ہے, پھر تو کہہ رہا ہے مجھے ڈاؤن فال کیوں آ رہا ہے. اللہ سے تو نے بگاڑ کے رکھی ہوئی ہے اور خیال تیرے جو ہے وہ چاند تک پہنچے ہوئے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج یہاں پہ اٹھنے سے پہلے ایک فیصلہ کر لیں. وہ فیصلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو بھی تعلق رشتہ اپنے رب کے ساتھ ہے, اس رشتے کو ہم نے انشاءاللہ امپروو ہی کرنا ہے, کم نہیں کرنا. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی بھائی, میں تھوڑا اونچا سنتا ہوں. الحمدللہ. تو یہ میرا اور آپ کا کانٹریکٹ ہے. ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو امپروو کریں گے, ہم اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج لے کے آئیں گے. سو انشاءاللہ میں اسی نعرے کے ساتھ اختتام کروں گا جس سے آغاز کیا تھا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, جاگو, اٹھو, بدل دو. اللہ اکبر. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اللہ تعالیٰ آپ کے بہت زیادہ خیر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.